والصلاة والسلام على سيد الموجودات وعلى آله وجميع الصحابة والصحابيات وعلى من تبعهم من المسلمين والمسلمات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ارشاد باری تعالی ہوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. حاضرین گرامی، یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس کے تحت ہر مسلمان پر ساری عمر میں ایک بار درود پڑھنا فرض ہے. جب کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے یا سنا جائے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. اگر ایک محفل میں ایک مجلس میں بار بار رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا جا رہا ہو تو ہر بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے. یہ مسائل ہیں درود و سلام کے. جب ہم کہتے ہیں درود شریف تو یہ بھی ذہن میں رکھیے اس سے مراد درود اور سلام دونوں ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں درود شریف پڑھیں، اس سے مراد درود اور سلام دونوں. امام المحدثین فی الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ-ناز کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب کے آخر میں جہاں وہ فضیلت والے درود شریف جمع کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ تنبیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف محدثین نے وضع کیے، اپنی طرف سے تحریر کیے، بیان کیے، لیکن جس درود میں سلام کا لفظ نہیں ہے وہ کہتے ہیں خالی درود پڑھنا سلام کے بغیر مکروہ ہے. اس لیے اس کے بعد سلام بھی پڑھ لینا چاہیے. جب درود شریف پڑھیں ایسا درود جس میں سلام کا لفظ نہیں ہے، جیسے ہم نے درود شریف پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے. اسی طرح ہم نے درود شریف پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اب آخر میں وسلم آ گیا تو صلاۃ کے ساتھ سلام بھی شامل ہو گیا. ایسا درود جس میں صرف صلی کا لفظ ہے لیکن سلام کا لفظ نہیں ہے، اس درود شریف کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ پڑھ لیا جائے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ وہ سلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ ہم عموماً ذکر کرتے ہیں نماز کے حوالے سے درود ابراہیمی کا۔ اگر وہ حدیث پاک آپ دیکھیے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ حضور ہم نے جان لیا کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، آپ یہ فرمائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ یعنی انہیں سلام حضور نے سکھا دیا، اور وہ کیا سلام سکھایا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اب وہ عرض کرتے ہیں حضور درود کیسے پڑھنا؟ سلام پڑھنے کا تو آپ نے پہلے ہمیں سکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درود شریف سکھایا۔ چونکہ سلام پہلے سکھایا جا چکا، اسی حدیث کا پہلا حصہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے جان لیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، اب آپ فرمائیے کہ آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اور آپ دیکھیے نماز میں جو سلام واجب ہے انہی لفظوں کے ساتھ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لفظ تو زیادہ ہے، ایک حرف بھی کم کر دیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ فقہا کا اتفاق ہے التحیات، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، التحیات کے لفظوں میں سے، حروف میں سے کوئی حرف یا حروف آپ کم کر دیں تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ کہنا واجب ہے، یہ الفاظ کہنا واجب۔ پھر اس کے بعد درود شریف ہمیں سکھایا گیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درود شریف پڑھنا بھی نماز میں واجب ہے، جبکہ ہمارے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک درود شریف کا پڑھنا سنت مؤکدہ۔ التحیات کے الفاظ پڑھنا واجب ہے اور درود شریف کے الفاظ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہیں ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک۔ اب آپ خلاصہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اگر ہمیں درود شریف پڑھنا ہے تو نسلم پہلے ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے اب صلات کیسے بھیجیں۔ لیکن اگر نماز کے علاوہ ہم پڑھیں تو نماز والا درود پڑھیں اور نماز والا سلام پڑھیں، نماز والا درود پڑھیں اور نماز والا سلام پڑھیں۔ یہ بددیانتی ہے کہ نماز والے درود کو اپنا لیا جائے اور نماز والے سلام کو چھوڑ دیا جائے۔ دونوں چیزیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں نا، دونوں چیزیں اس رسول نے سکھائی ہیں جس کی عظمت کو قرآن عظیم نے یوں بیان فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے تو کچھ بولتے ہی نہیں، وہ جب بولتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے، ان کی زبان مرضی الہی کی ترجمان ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی زبان انہوں نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا اور سلام سکھایا، وہ نماز والا سلام۔ تو نماز والا درود کوئی ساری عمر پڑھے، کوئی شخص نماز والا درود ساری عمر پڑھے، نماز کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، نماز میں تو پڑھنا ہی ہے، نماز میں تو سلام کی الفاظ کہنا واجب ہے، نماز میں درود ابراہیمی کے وہ الفاظ جو مشہور ہیں حالانکہ صرف وہ نہیں ہیں۔ اس پر علماء نے جمع کیا تقریباً 2 درجن سے زائد حدیثیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درود شریف میں ذکر ہے۔ حدیثیں صحیحہ میں ہیں اور ان میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ سارے درود ابراہیمی ہیں۔ ہمارے نزدیک چونکہ نماز کی کتابوں میں یہ چھاپا جاتا ہے اور اساتذہ عموماً یہ سکھاتے ہیں، جو مولانا صاحب بچوں کو بچپن میں یاد کراتے ہیں تو یہ یاد کراتے ہیں، اس لیے اس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہ درود ابراہیمی نہیں ہے صرف، وہ 25 سے زائد صیغے
جن کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، وہ سارے کے سارے درود ابراہیمی ہیں، اور ان تمام درودوں میں سے کوئی بھی درود پڑھا جائے درود ابراہیمی ادا ہو جائے. صرف یہ درود پڑھنا ضروری نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بھی درود ابراہیمی. اس طرح مختلف الفاظ ہیں، تو جو الفاظ ادا کریں گے درود ابراہیمی ہے. ہاں یہ درود شریف یہ اکثر محدثین نے اور فقہاء نے پسند کیا، تو اس لیے اس کو ہم عام طریقے پر نماز میں پڑھتے ہیں. تو نماز کے علاوہ کوئی شخص درود ابراہیمی ساری عمر بھی پڑھے لیکن وہ سلام نہ پڑھے، وہ سلام خواہ نماز والا سلام ہو یا اس کے علاوہ سلام کے الفاظ والا کوئی درود جس میں سلام کا لفظ ہو، ایسا شخص اس آیت کریمہ پر عمل کرنے سے ساری عمر محروم رہے گا. صلو علیہ وسلم تسلیما، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا. بلکہ اگر آپ دیکھیے تو صلو علیہ یہ ایک حکم ہے، ان پر درود بھیجو، اور وسلمو کے ساتھ تسلیمہ بھی ہے. تسلیمہ کا معنی ہے کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ. تو وسلمو تسلیمہ، اور سلام کثرت سے بھیجو. یعنی لوگ کہاں زیادتی کریں گے، غفلت کا ارتکاب کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب کریم نے قرآن اتارا اس کا یہ حصہ بنا دیا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر صلاۃ بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا. صلاۃ کے متبادل کوئی لفظ نہیں ہے، یہ لفظ فارسی کا ہے درود، اس لیے ہم صلاۃ کے معنی متبادل کے طور پر ہم کہتے ہیں درود پڑھیں یا درود شریف پڑھیں، لیکن اس سے مراد وہی ہے صلو علیہ وسلم. صلاۃ بھی اور سلام بھی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام درود شریف ہونا چاہیے. اس لیے کہ لفظ صلاۃ کے معنی کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. صلاۃ کیا ہے، اس پر جو لغت کے اعتبار سے اس کا اصل مادہ اور اصل معنی ہے، اسے علامہ مہدی الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل الخیرات شریف کی شرح مطالع المسرات میں نقل کیا. وہ فرماتے ہیں صلاۃ کا اصل معنی لغت کے لحاظ سے ہے محبت کرنا، مائل ہونا، کسی کی طرف مائل ہونا، کسی سے محبت کرنا، یہ صلاۃ کا اصل معنی. پھر صلاۃ کے وہ معنی جو مختلف لغات کے اعتبار سے اخذ کیے گئے، ان میں ایک معنی ہے صلاۃ کا رحمت. لیکن پھر علماء فرماتے ہیں رحمت کے لیے تو خود رحمت عربی کا لفظ ہے، پھر اس میں صلاۃ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام رحمت نہیں ہے، یہ خاص رحمت، ایسی رحمت جو رحمت کے مفہوم اور رحمت کے لفظ سے وہ چیز ادا نہیں ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے صلاۃ کا لفظ بیان فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے عام رحمت نہیں ہے. ورنہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمت کا لفظ تو قرآن پاک میں کئی جگہ آیا، یہ وہ رحمت نہیں ہے، یہ کوئی خاص رحمت. اس لیے رحمت کا صلاۃ کا معنی جب رحمت کیا جائے گا تو عام رحمت نہیں، خاص رحمت. پھر صلاۃ کا معنی برکت بھی ہے. اس لیے آپ دیکھیے جب درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، پھر اللہم بارک علی محمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ بارک کا جو معنی ہے وہ بھی صلاۃ کے معنی کا ہی ایک حصہ ہے، علیحدہ سے وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. ورنہ برکت تو علیحدہ سے خود عربی کا لفظ ہے اور یہ جگہ جگہ استعمال ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر بیان کی یصلون، تو انہوں نے یبرکون سے اس کی تفسیر بیان فرمائی، جیسا کہ بخاری شریف کتاب تفسیر میں ہے. یعنی صلاۃ بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی برکت نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب یصلون کی نسبت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جب یہ نسبت ہو فرشتوں کی طرف تو فرشتے برکت کے نازل ہونے کی دعا کرتے. دیکھیے لفظ تو وہی ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اس غیب بتانے والے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی کا لغوی معنی میں کر رہا ہوں، نبی کا لغت کے اعتبار سے ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا، غیب بتانے والا. تو یصلون علی النبی، وہ صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر، صلاۃ بھیجتے ہیں غیب بتانے والے پر. اب یہ صلاۃ بھیجنا فعل ایک ہے، اسی فعل کا ایک فاعل اللہ تعالیٰ ہے.
اسی فعل کا ایک فاعل ملائکہ ہے اور اسی فعل کا ایک فاعل ایمان والے. اللہ رب العزت نے تینوں کے لیے یہ چیز ارشاد فرمائی. یصلون، صلاۃ بھیجتے ہیں. اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، ملائکہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عزت، یہ سعادت اور یہ مقام مجھے اور آپ کو، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی عطا فرمایا. ہمیں بھی فرما دی یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم ایمان والے ہو تو صلو علیہ، تو پھر ان پر درود بھیجو، تم بھی ان پر صلاۃ بھیجو، کیونکہ اتنی عظیم ہستی ہیں وہ کہ اللہ بھی ان پر صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی ان پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم کیوں محروم رہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو صلاۃ کا معنی خاص رحمت، صلاۃ کا معنی تعظیم بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے. علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ کا معنی دعا ہے. نماز کے چونکہ نماز کے آخر میں خاص دعا ہے، اس بنا پر نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں صلاۃ کا ایک معنی تعظیم ہے، چونکہ نماز میں تعظیم کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور تعظیم کی انتہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے نماز کو صلاۃ کہا جاتا. پھر انہوں نے مثال دی، وہ جو نہایت ہے، انتہا ہے تعظیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ کہاں ہے؟ سجدے میں تو ہے، وہ ہمیں سب کو معلوم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ انتہا ہے تعظیم کی کہ مولا ساری قولی عبادتیں تیرے لیے، ساری فعلی عبادتیں تیرے لیے، ساری مالی عبادتیں تیرے لیے. تو تمام عبادتوں کا مرجع، مرکز اور ماوا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. رب کے لیے ہر قسم کی عبادت ہے، یہ بندہ اپنی انتہائی عاجزی ظاہر کر رہا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عاجزی کیا ہے؟ ایک تو عاجزی یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پیش کر رہا ہے، نہیں، عاجزی یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ، اب یہاں پر ایک نیا ہم عنوان قائم کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم درود بھیجو، میرے حبیب پر صلاۃ بھیجو، سلام بھیجو. ہم سے کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو صلاۃ بھیج ان پر اور ان کی آل پر. بھئی کہا تو ہمیں گیا تھا نا کہ تم بھیجو، مگر ہم نے کہا ہم نہیں بھیج سکتے، اے اللہ تو بھیج. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ عاجزی کی انتہا. یہاں پر علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ یہ عرض کرتا ہے مولا میں تو اس لائق نہیں، میں اس لائق نہیں، اس لیے کہ میں گندا، تو پاک اور تیرے حبیب پاک، ان پر تو نے صلاۃ بھیجنا ہے. تو مولا ہمیں تو وہ سلیقہ ہی نہیں آتا، ہم تو خود گناہگار بدکار لوگ ہیں، ہم ان کی شان کے لائق صلاۃ کیسے بھیجیں؟ اللہم صلی علی محمد. اے اللہ ہم عاجز ہیں صلاۃ بھیجنے سے ان کی شان کے لائق، مولا تو ہی ان پر صلاۃ بھیج. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو تعریف کیا گیا ہے، تو سراہا گیا، تو بزرگ، تو پاک ہے. وہ بزرگی، وہ پاکی ہمیں نصیب ہی نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں، مولا تیرے حبیب پر صلاۃ بھیج. اب یہ بندہ اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے، یہ تعظیم کی انتہا ہے. بندہ کہتا ہے مولا میں اس لائق نہیں، میں تیرے حبیب کا ذکر کروں، تیرے حبیب پر صلاۃ بھیجوں، تو ہی بھیج. ایک دوسرا نقطہ کہ استاذی و مرشدی حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم صلاۃ بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم درود بھیجیں. صلاۃ کا ایک معنی تعظیم، صلاۃ کا ایک معنی تعریف ہے، صلاۃ کا ایک معنی ثنا، تعریف ہے. تو اب حضور علیہ السلام کی تعریف ہم کریں تو ہمیں تو حضور کی شان کا اندازہ ہی نہیں ہے، حضور کی عظمت کا صحیح پتہ ہی نہیں ہے. تو تعریف تو شان والے کے لائق ہونی چاہیے نا. آپ کسی کی تعریف کریں، اس کا مقام ہو بلند، اور آپ تعریف کریں یہ بہت اچھے آدمی ہیں. کیا صرف بہت اچھے آدمی کہنے سے ان کی تعریف ہوگی؟ جس کا مقام اور اونچا ہو، ظاہر ہے وہ کہیں گے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی عظمت کتنی ہے. تو جس کی عظمت جو ہے وہ صحابیت کے مقام کی ہو، آپ اس کی تعریف کریں جیسے کسی اللہ کے ولی کی تعریف کرتے ہیں، کسی صالح مومن کی تعریف کرتے ہیں.
تو یہ شان کے لائق تعریف نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابیت کا مقام کتنا بلند. تو آپ نے نبی کی تعریف کرنی ہو اور آپ تعریف ایسے کریں جیسے اللہ کے ولی کی تعریف کر رہے ہیں, جیسے کسی 5 وقت کے نمازی متقی مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں, تو یہ تعریف نہیں کہلائے گی. آپ کو تو نبی کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ تعریف ایسے کر رہے ہیں جیسے کسی عام متقی تہجد گزار نیک صالح آدمی کی تعریف کی جاتی. تو گویا ہمیں تعریف کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. صلاۃ کا ایک معنی حمد و ثنا ہے, تعریف و توصیف ہے. تو ہم حضور کی تعریف کیا کریں جبکہ ہمیں ان کی صحیح شان کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا صلو علیہ وسلمو کا حکم تو ہمیں ملا, مگر مولا ہم جانتے نہیں تیرے حبیب کی سچی عظمت کیا ہے, ان کی حقیقی شان کیا ہے. مولا چونکہ تو ان کے درجات کو جانتا ہے, تو ان کی عظمت اور شان کو جانتا ہے. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو ان کی تعریف فرما, تو ان کی توصیف فرما, تو ان پر درود بھیج, اس لیے کہ ہم ان کی شان کو جانتے نہیں. حاضرین گرامی, یہ دوسرا قول. اللہم کیوں کہا؟ ہمیں ایک حکم ملا تھا اور ہم نے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیوں کر دیا. آئیے تیسری سمت میں چلتے ہیں. ابن قیم وہ کہتے ہیں اپنی کتاب جلاء الافہام میں جو درود شریف کے موضوع پہ انہوں نے لکھی, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا سارے معنی انہوں نے بھی لکھے ہیں علمی گفتگو کی. پھر کہنے لگے حضور کی تعریف مراد ہے, حضور پر خاص رحمت مراد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کا بلند کرنا بھی مراد ہے. صلاۃ کا ایک معنی حضور کی شان کا بلند کرنا, صلاۃ کا ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شفاعت کا امت کو حاصل ہونا, ایسے مقام پر حضور کا فائز کیا جانا کہ سارے پچھلے اگلے سب حضور کی تعریف کرنے والے بن جائیں. وہ ساری باتیں لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم یہ ساری گفتگو کریں تو اس سے کہیں بہتر نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو ہی ان پر صلاۃ بھیج جیسی صلاۃ بھیجنے کا ان پر حق ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ صلاۃ تعریف و توصیف ہے, وہ صلاۃ تعظیم ہے, وہ صلاۃ درجات میں بلندی ہے, وہ صلاۃ خاص رحمت کا نزول ہے, وہ صلاۃ تعریف و توصیف ہے. مولا چونکہ تو ساری چیزیں جانتا ہے اس لیے مولا تو ان پر ویسی تعریف ویسی صلاۃ بھیج جیسے صلاۃ بھیجنے کا ان کا منصب ہے. تو ہم سارا معاملہ وہ کہتے ہیں اللہ کے سپرد کر دیں, اپنی عقل کو استعمال نہ کریں, اس لیے کہ یہ معاملہ عام نہیں ہے, یہ معاملہ عام نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی فعل ایسا نہیں ہے کہ جس میں رب مخلوق کو شامل کرے. کوئی فعل ایسا نہیں ہے نا, عبادات کا پورا نظام ہے ہمارے دین کا, کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس میں رب تعالیٰ مخلوق کو شامل کرے. ہاں یہ وہ منصب اور مقام ہے. رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو درود بھیجتا ہے, اب درود کا لفظ بہتر صلاۃ کا لفظ کہا جائے, اللہ تعالیٰ تو صلاۃ بھیجتا ہے, سلام بھیجتا ہے, اور ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. رب تعالیٰ چاہتا ہے ایمان والے بھی درود بھیجیں. اب اس کی دوسری جو میں نے اصل لغت کے اعتبار سے تعریف کہی تھی, اب اس مضمون پر آئیں. اس کا معنی ہے محبت کرنا. صلاۃ کا معنی ہے لغت کے اعتبار سے محبت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پر صلاۃ کیوں بھیجتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حضور سے محبت کرتا ہے. اس نے حضور کی خاطر کائنات بنائی نا, لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو جس کی خاطر کائنات بنائی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں نا تو یوں عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو حضور کی خاطر تو سب کچھ بنایا, اللہ اکبر. پھر جب سب کچھ حضور کی خاطر بنایا تو اللہ تعالیٰ کو حضور سے محبت, پھر ملائکہ کو بھی حضور سے محبت. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ولی سے محبت کرتا ہے نا, نبی کی بات نہیں آتی, کسی ولی سے محبت کرتا ہے, صالح مومن سے محبت کرتا ہے, تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے, فرماتا ہے اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام چونکہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں, سارے فرشتوں میں منادی کرا دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. سارے آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر زمین والے جو فرشتے ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ پھر ایمان والوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے.
حاضرین گرامی یہ نظام ہے. آج اگر ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں اور اس ماہ مقدس کی نسبت سے سلطان الدین خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں, حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں, اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں, سرکار غوث پاک سے محبت کرتے ہیں, سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت نہ کی ہوتی نا تو ہمارے دلوں میں بھی ان کی محبت نہ ہوتی, ہمارے دلوں میں بھی ان کی محبت نہ ہوتی. یہ محبت اسی وجہ سے ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے, فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ محبت خاص ہے اس لیے کہ اس محبت کے لیے لفظ محبت کا نہیں آیا, اس محبت کے لیے لفظ صلاۃ آیا. یصلون علی النبی, اللہ محبت کرتا ہے اپنے نبی سے, ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے محبت کی ہے نا تو ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ ایمان والے بھی محبت کریں میرے رسول سے, ایمان والے بھی اس نبی سے محبت کریں. اب یہ ہمارے لیے پیغام آیا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والوں محبت کرو میرے نبی سے, محبت کرو میرے نبی سے, وسلموا, اور سلام بھیجو, تسلیمہ خوب کثرت کے ساتھ. سلموا اور صلاۃ, صلو, دونوں چیزیں صحابہ کیسے جمع کیا کرتے تھے؟ کیونکہ دیکھیے یہ تکلیف مانا یطاق کے زمرے میں آئے گا کہ اگر حضور علیہ السلام کی خدمت میں کوئی صحابی آتا, آنے کے بعد وہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سلموا کے حکم پر عمل کرتا, اور صلو کے حکم پر عمل کے لیے وہ کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ممکن نہیں تھا, یہ ممکن نہیں تھا نا کہ وہ ایسے صلاۃ و سلام حضور پہ پیدا کرتے. اب آئیے آپ محدثین کے پاس اور ان سے پوچھئے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر اس آیت پر کیسے عمل کیا کرتے تھے. حضرت شیخ التفسیر علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ کتاب الشفا کی شرح میں نسیم الریاض جس کا نام ہے, وہ اس کی دوسری جلد میں یہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں صحابہ علیہم الرضوان جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو وَكَانُوا يَقُولُونَ, ان کا معمول تھا وہ یہ کہا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ صحابہ علیہم الرضوان کا عمل تھا کہ وہ صلو علیہ وسلموا کے حکم کی تعمیل کیسے کیا کرتے. وہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو درود ابراہیمی نہیں پڑھتے بلکہ وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتے. یہ گواہی ہے امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, 10ویں صدی ہجری کے محدث تھے. پھر اس کے ہم اور پہلے چلتے ہیں تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں اور مجدد بھی ہیں اپنے وقت کے, وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب شعب الایمان, جو ایمان کی گھاٹیاں انہوں نے بیان کی ہیں, احادیث کا مجموعہ, وہ اس میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ صحابہ علیہم الرضوان جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ کہتے السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی, اس طرح کہہ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے, یا کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ گواہی ہے ان کی امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر تیسری گواہی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور وہ گواہی دینے والے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. وہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کے گرد و نواح میں گیا کسی سفر پر, تو جس پتھر کے پاس سے ہم گزرتے یا جس درخت کے پاس سے ہم گزرتے تو وہ انسانوں کی طرح عربی زبان میں یہ درخت کہتا, پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہتے ہیں کوئی شجر ایسا نہیں تھا, کوئی حجر ایسا نہیں تھا, ہر درخت اور ہر پتھر نے یہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو صحابہ علیہم الرضوان کا طریقہ, مخلوقات کا طریقہ اور ملائکہ کا طریقہ, جو صبح 70,000 حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں روزانہ, 70,000 شام میں آتے ہیں روزانہ, جو ایک بار آ گئے ان کی پھر قیامت تک باری نہیں آتی, جو ایک بار آ گئے ان کی قیامت تک باری نہیں آتی. حدیث شریف امام دارمی نے سے روایت کیا. تو آپ سوچئے یہ سب کے سب کیا ان کا وظیفہ ہے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. یہ وہ الفاظ ہیں جن سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں
درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے رہے، الحمدللہ پیش کیے جاتے رہیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے بعض لوگوں کا کہنا کہ درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے، درست ہے، صرف نماز میں، نماز کے علاوہ نہیں، نماز میں درود، کیونکہ نماز کے علاوہ افضل ترین درود کیا ہوگا؟ وہ جو صحابہ کا عمل رہا ہوگا۔ نماز کے علاوہ کبھی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھا ہو۔ وہ درود ابراہیمی کے سوا جو نماز والا سلام ہے اس کے عادی تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ پڑھنے کے عادی تھے۔ ورنہ تذکرہ حضور کا جب بھی آتا وہ تذکرہ کرتے ہوئے ہمیشہ کیا کہتے؟ یہ اس کے لیے گواہ ہیں حدیثیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور موطا امام مالک، موطا امام محمد، جو صحاح ستہ سے پہلے کی کتابیں، ساری کتابیں اٹھائیے، ان کا طریقہ یہ رہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ سارے کے سارے جب پڑھ رہے ہیں حضور پر تو مختصر، کیونکہ انسان کے لیے آسانی بھی اسی میں، مختصر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، درود ہو ان پر اللہ کے اور سلام۔ یہاں بھی مفہوم وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر صلاۃ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں بھی مفہوم وہی ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ ہو اور سلام ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے صلاۃ ہو، اللہ کی طرف سے سلام ہو، لیکن صیغہ خطاب ہے، صیغہ خطاب ہے، یعنی حضور کو مخاطب کر کے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا کہ اسے نماز کا حصہ بنا دیا، قیامت تک کے مسلمان ہمیشہ جب بھی نماز پڑھیں گے تو صیغہ خطاب سے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت۔ حاضرین گرامی، اس پر دو حدیثیں عرض کروں گا، پھر ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ اس طرف لے کر جائیں گے جو میں نے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا درود و سلام کے حوالے سے۔ ایک یہ امام ابو داؤد نے روایت کیا، یہ صحاح ستہ کا حوالہ، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنی مسند میں، اور امام بہقی نے روایت کیا۔ حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی مجھ پر سلام نہیں بھیجتا مگر اللہ تعالیٰ میری توجہ سلام بھیجنے والے کی طرف کر دیتا، یہاں تک کہ میں اسے اس کے سلام کا جواب دیتا۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اسے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ معلوم ہوا ہر سلام بھیجنے والے کا سلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے۔ حدیث شریف میں دو تذکرے ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں فرشتے سلام لے کر درود لے کر پہنچتے ہیں، یہ علیحدہ ہے، اور دوسرا طریقہ وہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے درود و سلام کو خود سماعت فرماتے ہیں۔ دونوں مفہوم حدیثوں میں ہیں، اور ایک کا ہونا دوسرے کی نفی نہیں ہے، ایک کا ہونا دوسرے کی نفی نہیں ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سب جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس کے باوجود ایک اہتمام ہے، وہ ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ دو لکھنے والے فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ہمارے اعمال فرشتوں کے لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوتے، نہ اللہ تعالیٰ کے پاس نامہ اعمال ان فرشتوں کے لکھنے کی وجہ سے تولا جائے گا، بالکل بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے اہتمام فرمایا، ہر انسان کو احساس دلایا کہ تمہارے ساتھ دو لکھنے والے ہیں، ایک تمہاری نیکیاں لکھتا ہے، ایک تمہارے گناہ لکھتا ہے۔ یہ ایک پروٹوکول ہے اعمال نامہ لکھے جانے کا۔ ایسے ہی درود شریف کا ایک پروٹوکول ہے کہ جو شخص درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اس کا درود و سلام لے کر ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے فلاں غلام نے آپ پر درود و سلام بھیجا۔ یہ اہتمام ہے اس کا، لیکن یہ مقصد نہیں روح سنتے نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بغیر فرشتوں کے لکھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں بغیر فرشتوں کے پہنچا۔ دوسری حدیث پاک، یہ سلام کی حدیث تھی، صحاح ستہ سے امام ابو داؤد نے روایت کیا اپنی سنن میں۔
دوسری حدیث پاک جسے علامہ ابن قیم نے روایت کیا جلاء الافہام میں، اور اس کے راوی صحاح ستہ سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سند صحیح اس کی گارنٹی علامہ ابن قیم دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی شخص بھی مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر یہ کہ اس کی آواز مجھے پہنچتی، الا بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے۔ پھر سرکار نے مزید فرمایا حیث کان، وہ خواہ کہیں بھی ہو، وہ مدینے میں ہو تب بھی مجھے آواز پہنچتی ہے، وہ اسلام آباد میں ہو تب بھی مجھے آواز پہنچتی ہے، وہ افریقہ میں ہو یا یورپ میں ہو، جہاں کہیں حیث کان، وہ کہیں بھی ہے اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے۔ اب سنیے صحابہ کی بات، جو سرکار غیب بتانے والے اور صحابہ علیہم الرضوان بھی تو جانتے ہیں نا ان کے کرم سے، ان کے فیض سے کہ کل کو مسئلہ کیا پیش آ سکتا ہے۔ عرض کرنے لگے حضور وبعد وفاتی کا، یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ کی وفات ہو جائے گی، کیا اس کے بعد بھی یہ کیفیت ہے یا پہلے ہی ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وبعد وفاتی، ہاں میری وفات کے بعد بھی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اس لیے اے میرے غلاموں، آج بھی میری شان یہ ہے کہ جو درود بھیجے اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے، اور کل قیامت تک کے آنے والے غلام جب مجھ پر درود بھیجیں گے وبعد وفاتی، اس کے وفات کے بعد بھی میں لوگوں کی آواز مجھ تک پہنچتی۔ یہ دو میں نے آپ کے سامنے، ایک سلام کی حدیث صحاح ستہ سے، دوسری درود شریف کی۔ اب تیسری حدیث ایک اور جسے سابقہ تبلیغی نصاب تھا، تو اس میں شیخ الحدیث زکریا صاحب نے اس حدیث کو روایت کیا، فضائل درود شریف اس میں جو کتاب تھی اس میں، وہ حدیث پاک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر دیا، میرے روضہ اقدس پر ایک فرشتہ رب نے مقرر کر دیا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ ساری زمین والوں کے درود و سلام کو وہ سنے، اور سب کے درود و سلام سن کر وہ ایک رجسٹر میں لکھتا ہے، اور صرف بھیجنے والے کا، درود و سلام بھیجنے والے کا نام نہیں لکھتا، بلکہ وہ اس کے ابا کا نام بھی لکھتا ہے، فلاں بن فلاں نے حضور پر درود بھیجا، وہ لکھتا ہے۔ یعنی وہ ایسا غیب جاننے والا فرشتہ کہ وہ وہاں کھڑا ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ساری مخلوق کے لوگوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے ابا کے نام بھی جانتا ہے، اور پھر اس کی سماعت ایسی ہے، یہ تو حضور کی سماعت تھی نا جو ہم نے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھی، حضور کی سماعت تھی، اس فرشتے کی سماعت ایسی اعلیٰ ہے کہ وہ وہیں کھڑے ہوئے ساری مخلوق کے درود و سلام سن رہا ہے۔ اب سوچئے آپ سماعت کا تعلق کیا، یہ تو غیب کے علم کی وہ کیفیت ہے جسے اللہ عطا فرما دے، ورنہ درود شریف کیا آواز سے ہی تھوڑی پڑھا جاتا، آپ دل میں درود شریف پڑھ لیجئے، تب بھی وہ فرشتہ جانتا ہے کہ فلاں صاحب نے جو فلاں کے بیٹے ہیں اس نے ابھی دل میں درود بھیجا حضور پر، وہ بھی لکھ لیتا ہے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے ان غلاموں نے آپ پر درود بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات آپ کے سامنے عرض کروں، جو قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کا فیض کہ درود و سلام پڑھنے کی اور کوئی فضیلت ہو یا نہ ہو، حالانکہ بہت فضیلتیں ہیں نا، انشاءاللہ ہم ایک دو بھی یہاں پر عرض بھی کریں گے، بہت فضیلتیں، اگر کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک غلام اپنے آقا پر درود یا سلام بھیجے اور اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہو جائے۔ کم ہے؟ کوئی آج بڑا آدمی ہو نا، کہیں کسی وزیر سے ملنے جا رہا ہو، اس کو کہیں ذرا میرا بھی ذکر کر دینا، میرا بھی کوئی کام پھنسا ہوا ہے، ذرا وہاں ذکر، صدر صاحب کے پاس جا رہا ہے، آرمی چیف کے پاس جا رہا ہے، ذرا میرا بھی کچھ کہیں ذکر تو ہو، کوئی تعلق تو بنے کسی بڑے آدمی سے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس کی کہ جو درود و سلام حضور پر پڑھتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں۔ یہ ایک کرم نوازی ہے، ایک کرم نوازی یہ ہے کہ ایک خادم فرشتہ جس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اس کا نام بھی کوئی نہیں ہے، بہت فضیلت والا فرشتہ نہیں ہے، ورنہ جبریل، میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل تو وہ تو بڑے مقام والے فرشتے ہیں، ایسا فرشتہ جس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اس کی
قوت کا اندازہ لگائیے، اس کی سماعت کا اندازہ لگائیے، اس کے علم کا اندازہ لگائیے. کوئی درود پڑھے زمین پر وہ سنتا بھی ہے اور لکھ بھی لیتا ہے، جانتا بھی ہے اور پہنچاتا بھی. حاضرین گرامی، حضور پر درود و سلام بھیجیے کثرت کے ساتھ. ایک دوسری بات جو ہم بات کر رہے تھے، درود کا معنی رحمت، خاص رحمت، برکت، خاص برکت. درود کا معنی محبت اللہ کے رسول علیہ السلام سے. تو سلیمو کا معنی جو مشہور معنی ہے وہ سلام بھیجنا، سلامتی کی دعا جسے ہم کہتے ہیں. ہم کسی کو ملتے کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلام ہو. تو یہ سلامتی کی دعا ہے کم از کم. اور یہ جو تسلیمہ ہے اس کا معنی ہے اطاعت کرنا. تسلیمہ کا معنی ہے بات ماننا، اطاعت کرنا. اسی طرح جو سلیمو ہے اس کا بھی ایک معنی اطاعت کرنا ہے. تو اگر ہم ان معانی کو جمع کریں تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی سے محبت کرو اور ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تعریف کرو. یہ گویا سارے معنی جمع ہو گئے. ہم سے تقاضا اس آیت مقدسہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نہیں، ہم سے تقاضا یہ ہے کہ حضور سے محبت بھی کریں، حضور علیہ السلام کی اطاعت بھی کریں، ان کی بات بھی مانیں. اور اسی لیے میرا خیال ہے جو دلائل الخیرات شریف کے خطبے کی آخری حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفهم، جو مجھ پر محبت والے سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. اسمع الصلاۃ اہل محبتی، اہل محبت جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں میں سنتا بھی ہوں اور خود اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. اور جو غیر محبین ہیں ان کا درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن میری توجہ اور محبت ان کی طرف نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی تو محبت کے ساتھ درود نہیں پڑھتے. حاضرین گرامی، اپنے سینوں کو حضور کی محبت کا مدینہ بنائیے، اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے آباد کیجیے. درود و سلام پڑھنے کی جو خاص خاص فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہیں، ایک نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے. ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں. ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں ہیں، تو جس نے جتنی رحمتیں لینی ہو وہ مجھ پر اتنا زیادہ درود پڑھے. ہمارے اوپر ہے نا، جس کو زیادہ رحمتیں چاہیے وہ زیادہ درود پڑھے. حدیث پاک کا دوسرا حصہ، جو مجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 سلام نازل فرماتا، یعنی 10 سلامتیاں اسے عطا فرماتا. ایک حدیث شریف میں آیا جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 70 گناہ معاف فرما دیتا. ایک حدیث شریف میں آیا اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا، اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا. درود شریف پڑھنے والے کے لیے جاں کنی کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے. اس پر ایک محدث کا واقعہ نقل کیا گیا. جو درود شریف کی مشہور کتابیں نا القول البدی، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ایسے ہی افضل الصلاۃ، یہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. سعادت الدارین، یہ بھی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب. ایسے ہی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کی فضیلت. اکابر محدثین نے بڑا کام کیا. حاضرین گرامی، وہ ایک صالح شخص انتقال کا وقت قریب آیا، نزع کا عالم تھا، تو جو وہاں پر ذرا نیکوں کا تعلق نیکوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر اور صالح بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پوچھنے لگے انہیں دیکھ کر کہ جاں کنی کی کیفیت ہے، تو پوچھنے لگے کہ جاں کنی کی تکلیف کیسی محسوس ہو رہی. ان سے اللہ کے ولی سے پوچھنے لگے کہ جاں کنی کی تکلیف کیسی محسوس ہو رہی ہے. وہ جواب میں کہنے لگے بات یہ ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے کہ میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تھی کہ جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے اس کو نزع کے وقت کی تکلیف نہیں ہوتی. تو مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے. کہ تم سمجھو جاں کنی کی جو سختیاں میں نے پڑھی ہیں، کتابوں میں علماء سے سنی ہیں، ایسی کوئی تکلیف مجھ پر طاری نہیں ہے. الحمدللہ میں سکون میں ہوں. حاضرین گرامی، یہ درود شریف پڑھنے کی ایک برکت ہے. پلے صراط پر سے گزرنا آسان ہو جاتا، یہ درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کی برکت. اور پھر جو نکیرین کے سوالوں کے جواب ہیں وہ دینے میں آسانی ہو جاتی، یہ درود شریف کی برکت ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے فضائل درود سے کتاب واقعہ ذکر کروں کہ ایک شخص اس کا انتقال ہو گیا اور نیک شخص تھا.
جب وہ قبر میں پہنچا، اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ بعد میں ایک محدث نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، اور خواب میں پوچھتے ہیں تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا، تیرے ساتھ کیسی کیفیت گزری، اب وہ جواب دے رہے ہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں بس جب قبر میں زندہ کیا گیا اور اس کے بعد نکیرین آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے سوال کی تو میں پریشان ہو گیا، میری زبان بند ہو گئی۔ جب میری زبان بند ہوگی تو میں تو پریشان ہو گیا کہ کیا میں کفر پر تو نہیں مرا، جو میں یہ بھی جواب نہیں دے پا رہا من ربو کا ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ جواب بھی میں نہیں دے پا رہا، تو میں پریشان ہو گیا۔ تو اس پر جو ہے نا مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ تیری زبان کی بے احتیاطی کی سزا ہے جو تو بول نہیں پا رہا۔ یعنی ہم زبان سے جو منہ میں آئے بکے جاتے ہیں، کیا چیز دین کے متعلق کہنی چاہیے، کیا ہمیں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو وہ ان کو غیب سے آواز آئی اس شخص کو کہ تیری زبان کی بے احتیاطی کی سزا ہے جس کی وجہ سے تو بول نہیں پا رہا۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگے فرشتوں نے ارادہ کیا کہ مجھے اب عذاب کے لیے لے جائیں، مجھے اب عذاب دیں جہنم کی طرف۔ تو اس دوران ایک خوبصورت چہرے والے شخص وہ درمیان میں آ گئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا سوال کا جواب دے، اس سوال کا جواب یہ، اس سوال کا جواب یہ۔ میں نے وہ سوالوں کے جواب دے دیے اور نکیرین نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو میں پوچھنے لگا کہ اے نیک شخص تو کون ہے، تو نے میری مدد کر دی ایسے وقت میں جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا کسی کی آ کر؟ تو وہ جواب دینے لگا کہ میں ایک فرشتہ ہوں جو تو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتا تھا، اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اس لیے ڈیوٹی دی گئی کہ اب جس مرحلے پر آخرت کے تجھے پریشانی کا سامنا ہو تو میں تیری مدد کروں یہاں تک کہ تجھے جنت میں پہنچا دوں۔ یہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور انعام ہے کہ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ پیدا کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی جو پسندیدگی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ محمد بن سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک خاص تعداد انہوں نے نہیں بتائی، اہل اللہ کبھی اپنی جو خفیہ عبادت ہوتی ہے اس کا ذکر کر دیتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے ایک معین تعداد تھی جو روزانہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے درود شریف کی میں پڑھ کر سویا کرتا تھا، اس کے بغیر میں سویا نہیں کرتا۔ تو جب کہنے لگے ایک رات میں سویا تو میری قسمت جاگ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے اور میں خواب کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور تشریف لائے ہیں اور حضور مجھ سے فرماتے ہیں اے محمد بن سعید ذرا اپنا منہ تو میرے قریب لا، میں اس منہ کو چومنا چاہتا ہوں جس منہ سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے، جس منہ سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے میں اس منہ کو چومنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محمد بن سعید کہتے ہیں میں تو گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام آگے بڑھے اور چونکہ میں نے منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا سرکار نے میرے گال کو چوما۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ مجھ سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، میرے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، اور کہتے ہیں 8 دن تک سارے لوگ آ کر گواہی دیتے کہ تمہارے گھر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی خوشبو کہیں نہیں ملتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کرم نوازی جس پر کرم فرمائے پھر اس کی بات ہی کیا ہے۔ ایک بزرگ ہیں جو ابو بکر بن محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اور یہ واقعہ فضائل درود شریف میں بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی سے روایت کیا۔ امام سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے القول البدیع میں روایت کیا۔ تو یہ فرماتے ہیں ابو بکر بن محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں اپنے وقت کے بڑے عالم اور ولی ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ المشائخ وہ تشریف لائے اور ابو بکر بن مجاہد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ان کے ماتھے کو چوما حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور بڑی تعظیم سے کھڑے رہے، وہ چلے گئے، اس کے بعد یہ بیٹھ گئے۔ تو میں نے ان سے حیرانی سے کہا کہ بغداد کے علماء تو انہیں مجذوب سمجھتے ہیں، دیوانہ سمجھتے ہیں، اور آپ نے ان کی تعظیم ایسے کی ہے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کا ماتھا چوما، ان کے ادب میں کھڑے رہے وغیرہ، تو اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے وہی کیا ہے جو میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر وہ کہتے ہیں میں اور حیران ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ وہ کہنے لگے کہ ایک رات میں خواب میں دیکھا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ محفل میں آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے کو چومتے ہیں. اب کہنے لگے وہاں میں نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص پر اتنی شفقت کیوں, اس پر اتنی رحمت کیسے کہ آپ اس کے ماتھے کو بوسہ دیں اور آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں, آپ اللہ کے رسول اور یہ ایک دیوانہ مجذوب. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ شبلی جب بھی نماز پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آیت مقدسہ پڑھتا ہے پھر 3 بار یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا محمد. جب یہ اس کا معمول ہے اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ محبت کا برتاؤ کیا. حاضرین گرامی سوچئے. اور اس کے بعد دوسری 2 روایات ہیں. یہ دوسری روایت کا حصہ یہ ہے ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا اور حضرت شبلی میرے پاس آئے, میں نے ان کی تعظیم کی, ان کا ماتھا چوما اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز کے بعد کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میں نماز کے بعد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ یا محمد, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. حاضرین گرامی یہ بھی معلوم ہوا یہ بغداد شریف کے ہیں, بغداد شریف کا واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے جو ہے وہ 200-300 سال بعد کا یا اس سے بھی زیادہ کا واقعہ ہوگا. حاضرین گرامی جو شخص بھی جہاں سے چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے, اور یہ عاشقوں کا درود و سلام ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لوگوں کا درود و سلام ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. میں نے عرض کیا جہاں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آئے اس کے ساتھ سلام کا لفظ بھی شامل کیجئے. اور صلی اللہ علیہ یا محمد چونکہ وہ مجذوب تھے ان پر سرکار کی نظر رحمت ان لفظوں کے ساتھ بھی ہو گئی. ہمارے لیے حکم یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول کے بلانے کو, رسول کے پکارنے کو ایسے مت ٹھہرا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا حضور کو نام لے کر پکارنا یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے صلی اللہ علیہ یا محمد وہ مجذوب تھے ان کے لیے جائز رہا. لیکن ہمیں چاہیے جب ہم اس سنت پر عمل کریں اور اس طریقے کو اپنائیں تو ہم یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ کے الفاظ یہ ہم استعمال کریں. یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و رحمت ان لوگوں پر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں. پھر سرکار مدد فرماتے رہے. ایسے کئی واقعات فضائل درود میں زکریا صاحب نے بھی نقل کیے ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ بسر کروں گا, پھر گفتگو کو ہم اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ ہر جگہ نہ تسبیح پڑھ رہا ہے نہ استغفار پڑھ رہا ہے, ہر جگہ صرف درود شریف پڑھ رہا ہے. ایک قدم اٹھاتا ہے درود شریف پڑھتا ہے, دوسرا قدم اٹھاتا ہے پھر درود شریف پڑھتا ہے. درود شریف پڑھنے کے علاوہ اسے کوئی اور گویا تسبیح کا, مناجات کا لفظ ہی نہیں استعمال ہو رہا. میں حیران ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم نوجوان ہر جگہ درود شریف ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ مطلب کچھ جگہ ربنا آتنا والی دعا بھی ہوتی ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات ہیں طواف کے دوران, ان کی فضیلت ہے. اس طرح اور الفاظ بھی ہیں جو مختلف صحابہ سے مروی ہیں. تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی حج پر آیا تھا. جب میں حج پر آیا میرے والد میرے ساتھ تھے اور راستے میں ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ہے جب سفر جو ہے وہ جانوروں کے ذریعے اور پیدل چل کر ہوا کرتا تھا, گاڑیاں ذرائع نہیں تھے. تو کہنے لگا میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کا ایک تو راستے میں انتقال ہو گیا, کوئی مددگار نہیں تھا, اور دوسرا یہ ان کا منہ سیاہ ہو گیا. تو میں ظاہر ہے بہت ہی پریشان ہوا اور میں رونے لگا, آہوزاری کی, میری آنکھ لگ گئی. تو میں نے اس دوران دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے تشریف لانے کے بعد چادر ہٹائی, میرے والد کے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو میرے والد کا چہرہ سفید روشن ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ میں نے جو ہے نا ان کا دامن پکڑ لیا. میں نے کہا جناب آپ اپنا تعارف کرائیے, آپ کون ہیں؟ آپ نے اس ویرانے میں میری مسافرت میں, غربت کی عالم میں آپ نے میری وہ مدد فرمائی ہے جو کوئی کر ہی نہیں سکتا. میرے والد کی ایسی حالت تھی اور آپ نے یہ شفقت فرما دی. اللہ اکبر.
تو وہ جواب دینے لگے تو مجھے نہیں جانتا، میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور جن پر تیرے والد درود پڑھا کرتے تھے، بس آج اس مشکل میں اس لیے ان کی مدد کو آیا کہ یہ مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ تیری مشکل کو آسان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا نوجوان کہ بس اس وقت کے بعد سے میں نے معمول بنا لیا کہ میں نے کچھ اور نہیں پڑھنا، میں نے درود شریف ہی پڑھنا۔ اور دیکھا جائے تو یہ وہ حدیث پاک حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے ترمذی شریف میں، یہ اس حدیث پر عمل ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں وظائف وغیرہ بھی پڑھتا ہوں اور درود شریف بھی پڑھتا ہوں، تو درود شریف کتنی دیر پڑھوں، باقی چیزیں کتنی دیر؟ سرکار فرمانے لگے جتنا زیادہ درود پڑھ سکتا اتنا زیادہ پڑھ لیں۔ وہ عرض کرنے لگے حضور بس میں چوتھائی وقت درود شریف پڑھوں گا اور 3/4 وقت جو ہے وہ میں باقی چیزیں پڑھا کروں گا۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تو درود شریف زیادہ کر لے تو یہ اور بہتر ہے۔ وہ عرض کرنے لگے پھر حضور ایسا ہے کہ میں آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا، آدھا وقت باقی چیزیں پڑھوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر درود شریف اور بڑھا لے تو اور بہتر ہے۔ وہ عرض کرنے لگے حضور بس میں پھر سارا وقت درود شریف پڑھا کروں گا، سارا وقت درود شریف پڑھا کروں گا۔ اللہ کے رسول رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سارا وقت درود شریف پڑھنا ہے نا، یہ تیرے غموں کو بھی دور کر دے گا، تیرے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اتنی فضیلت، کوئی اور ورد وظیفہ نہیں ہے، صرف درود شریف پڑھنا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ کرم بھی ہوگا، ساری فکریں بھی دور ہو جائیں گی اور تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حاضرین گرامی، سعادت ہے، اس سعادت کو پائیے، کچھ وقت مخصوص کیجیے درود شریف پڑھنے کا، ضرور مختصر سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا اس سے اوپر چل کر محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ورنہ اور درود شریف کے فضائل میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ درود شریف کوئی نیا بھی ہونا، نئے الفاظ کے ساتھ جو سنت سے منقول نہیں ہے، احادیث سے، تب بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ یعنی امام اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں اور وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام شافعی کا انتقال ہو گیا، میں نے خواب میں انہیں دیکھا تو دیکھا جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ جنت میں کس عمل کی سبب آئے؟ ظاہر محدث تھے، فقیہ تھے، اتنے بڑے عالم تھے، تو میں نے پوچھا کس سبب سے آپ جنت میں آئے؟ تو وہ فرمانے لگے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمانے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی جو درود میں نے اپنی کتاب الرسالہ کے شروع میں لکھا، اس درود کے لکھنے کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا، اسے زکریا صاحب نے بھی فضائل درود میں روایت کیا، اس واقعے کو اور سارے محدثین نے روایت کیا۔ یہ بہت مشہور واقعہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نجات کیوں ہوئی، مغفرت کیوں ہوئی؟ ایک درود شریف لکھنے کی وجہ سے، جو درود شریف ان لفظوں کے ساتھ کسی اور نے پہلے نہیں لکھا، ان لفظوں کے ساتھ کسی نے پہلے نہیں پڑھا، اس درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ کے ساتھ کسی نے پہلے درود نہیں پڑھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لفظوں کے ساتھ درود شریف اپنی کتاب الرسالہ کے شروع میں لکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ درود ایسا پسند آیا کہ ان کی مغفرت ہو۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے، جو جس کا ذوق ہو۔ کبھی حاضری کے الفاظ بہتر لگتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ویسے الفاظ جو ذکر پر مبنی ہوتے ہیں، درود تاج بعض لوگوں کو پسند ہے۔ جو درود شریف، درود تنک جینا بڑا مشہور ہے، وہ بھی سرکار نے سکھایا تھا۔ علی بن موسیٰ غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بحری جہاز غرق ہونے والا تھا، تو اس وقت ان کو غنوت کی طاری ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غنوت کی قیادت میں ان سے فرمایا کہ یہ درود پڑھو سارے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ یہ درود شریف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اور یہ درود شریف وہ کہنے لگے ابھی ہم نے 300 بار ہی پڑھا تھا کہ جہاز طوفان سے بچ گیا، طوفان ختم ہو گیا اور ہم سلامتی سے آ گئے۔ یہ درود شریف بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہوا ہے۔ تو جو درود شریف جو محبت کے ساتھ پڑھے، بس یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کا ذکر بھی کثرت سے کرنا ہے۔ کیوں نہ ان کا ذکر کثرت سے کیا جائے کہ ان کا ذکر ہر وقت ان کا رب فرماتا ہے۔
یصلون مضارع کا صیغہ ہے، وہ فعل جو اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں میں جاری رہے۔ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اب بھی ذکر کر رہے ہیں حضور کا اور آئندہ بھی ذکر کرتے رہیں گے حضور کا۔ تو اگر ہم درود و سلام پڑھیں، ہم درود شریف پڑھیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دین کا سمجھنا اور دین پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ برادروں